تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ مومنین کے راستوں کے اگینسٹ خلاف چلتا ہے، تو مسلمانوں کے راستوں کے اگینسٹ چلتا ہے، خلاف چلتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، نولہ ما تولی، اور کہاں جائے گا؟ آئے گا تو ہمارے پاس، ہم اس کو جہنم میں ٹھونسیں گے۔ اسی سے مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ یہاں رک کر کے رکو، امت میں 73 فرقے ہو گئے ہیں۔ اس 73 فرقوں کا اتفاق مراد نہیں ہے، 73 فرقوں کا تو کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو اہل حق ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو ائمہ اربعہ کا 4 ائمہ کا فالو کرتے ہیں، وہ کسی مسئلے پر متفق ہیں تو یہ اجماع ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، پوری امت کے 73 فرقوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس امت میں جو صحیح ہیں یعنی اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ 4 ائمہ کے فالوورز ہی ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے دروس مئت دروس کے درس نمبر سبق نمبر 95 میں اس کی صراحت کی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے یہی اہل حق ہے۔ یہ 4 ائمہ کے ماننے والے کسی مسئلے پر متفق ہوں تو یہ اجماع امت ہے۔ اگر کوئی گمراہ فرقہ اختلاف کرے تو گمراہ فرقے کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ دیکھو میں مثال دوں، اجماعی مسئلہ ہے کہ مسلمان کے لیے 4 بیویاں ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، 5 جمع نہیں کر سکتا۔ ایک فرقہ ہے غیر مقلدین کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو، حدیث میں ہے کہ حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھی، تو حدیث پر عمل کرو، 9 بیویاں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے عرف الجادی، عرف کے معنی خوشبو، الجادی کے معنی زعفران، عرف الجادی زعفران کی خوشبو۔ نواب صدیق حسن خان بڑے عالم گزرے ہیں غیر مقلدین کے، ان کے صاحبزادے ہیں، لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان، ان کی کتاب ہے عرف الجادی۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 4 بیویوں میں حصر نہیں ہے، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو۔ وہاں پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں میں تو اجماع سے ثابت ہے کہ 4 بیویاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہاں اجماع ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ یہ لکھا ہے جملہ کہ اجماع کہاں ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے اختلاف جو ہے اجماع کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ اجماع جو ہے ائمہ اربعہ کے متبعین کا اجماع۔ اور دیکھو یہاں ایک بات اور بھی سنو، اگر سعودیہ والے حنبلی ہیں، لیکن وہاں کہتے تو ہیں کہ ہم حنبلی ہیں لیکن ہیں غیر مقلد۔ بس اگر سعودیہ میں کوئی لوگ اس میری بات کا انکار کریں تو وہ کہ یہ تو حنبلی ہے اور انکار کر، وہ حنبلی نہیں ہو تو غیر مقلد ہیں۔ بہرحال 4 ائمہ کے ماننے والے متفق ہیں کہ نماز کے بعد متصلاً دعا کرنا اپنی زبان میں ہی حسن ہے، اچھا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی 4 ائمہ کے علماء کا اجماع، یعنی اجماع امت یہی دلیل ہے۔ بس اسی طریقے پر جب میرے بھائیوں بیعت ثابت ہے، مردوں کی بھی بیعت ثابت ہے، عورتوں کی بھی بیعت ثابت ہے، اور اس پورے 1400 سال میں کسی نے عورتوں کو تو اجازت نہیں دی ارشاد کی، کیونکہ عورتوں کو نبوت نہیں ملی، اللہ نے دی، کیونکہ نبوت عورت ہونے کی حالت میں عورت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبوت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ تو اگر اس کو عورت کو اگر خلیفہ بنایا جائے گا تو وہ عورت ہوتی ہوئی وہ خلافت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ لہذا ماضی سے 1400 سال سے مردوں کو اجازت دینے کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور پہلے لفظ آتا تھا مسترشد، دینی رہنمائی حاصل کرنے والا، یہ لفظ آتا تھا، اور پھر وہ مسترشد جو ہے وہ آگے مرشد بنتا تھا، آگے رہنمائی کرتا تھا۔
بعد میں لفظ بنا، جیسے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں کہیں تصوف کا لفظ نہیں آیا، جگہ جگہ احسان، محسنین یہی لفظ آیا ہے۔ حدیثوں میں ایک دوسرا لفظ زہد اور زہادہ بھی آیا ہے، تصوف کا لفظ حدیث میں بھی نہیں آیا۔ لیکن بعد میں جب ساری دنیا ٹیلی کاٹ کے کپڑے پہننے لگی اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اون کے کپڑے پہنتے رہے، تو خادی بھنڈار کے کپڑے پہنتے رہے، تو ان کا نام صوفی اور تصوف بن گیا۔ تو اب یہ زمانے کے اعتبار سے اصطلاحیں بدلتی ہیں، ورنہ یہ جو احسان، محسنین، زاہد، زہادہ، صوفی، تصوف، یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ زمانے کے اعتبار سے تعبیریں بدلی۔ پہلے مسترشد، جب تک مرید ہے، پیر سے رہنمائی، دینی رہنمائی حاصل کر رہا ہے تو وہ ہے مسترشد۔ پھر اس کے بعد جب وہ کامل ہو گیا تو اب اس کو اجازت دے دی تو اب وہ مرشد بن گیا، اب وہ دوسروں کی رہنمائی کرے گا۔ پر اس پر تمام 1400 سال سے اجماع چلا آ رہا ہے، بس اس کی دلیل یہ اجماع امت ہے۔ خلیفہ اور مجاز کی جو پھر یہ جو خلافت اور مجاز ہے یہ کاروبار بن گیا۔ یہ جو کاروبار اب بن گیا ہے یہ میری مراد نہیں ہے۔ یہ جو اب کاروبار بن گیا ہے، کاروبار کیسے بنا؟ اب یہ جو پیری مریدی ہے ہدیے لینے کے لیے ہے، ہدیے لینے کے لیے ہی پیری مریدی ہے۔ اور ہمارے اکابر، میں نے بتلایا تھا کہ حضرت گنگوہی نے نواب سلطان جہاں بیگم کی بیعت قبول کی تھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کوئی احسان و مروت کا معاملہ نہ کریں، اور حضرت تھانوی قدسہ سرہ کے یہاں اگر کوئی ہدیہ دینا چاہے تو پہلے درخواست دو اور اجازت ملے تو ہدیہ لاؤ، ورنہ ہدیہ نہیں لا سکتے۔ اور ہمارے پالنپور کے حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کا ہدیہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں ان مومنوں کو پیروں کی بیعت میں سے نکال کے لایا ہوں، اور یہ جو پیر ہیں وہ ہدیے وصول کرنے کے لیے پیری موریدی کرتے ہیں، تو اگر حضرت بھی ہدیے لینے لگیں گے مومنوں سے تو پھر بات وہی ہو گئی جو ان کی تھی، پیروں کی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو کاروباری خلیفہ ہے، کاروباری مجازن ہے، میری یہ مراد نہیں ہے، لیکن جو صحیح بندے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل اجماع امت ہے، اور 1400 سال سے یہ سلسلہ اجازت کا چلا آ رہا ہے، لہذا صحیح ہے۔ بس یہ جو کاروباری سلسلہ ہے اس کو روکو، اپنے گھر بیٹھو، جو بھی ہدایت کا طالب ہے وہ آپ کے پاس آئے، پہلے اس کو جانچو کہ وہ واقعی کسی صحیح مقصد سے بیعت ہونا چاہتا ہے یا کوئی برا مقصد ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ نہیں صحیح مقصد ہے پھر بیعت کرو، پھر اس کو اپنے پاس رکھو، رگڑو، سال بھر رکھو اور عرصے دراز تک رکھو اور رگڑو، پھر جب اس میں کمال پیدا ہو جائے تو پھر اس کو اجازت دو۔ آج کل جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 2-4 مرتبہ سیزن وار رمضان میں آ گیا اور بڑے بڑے ہدیے لے کر آ گیا، پروپیگنڈا کرنے کے قابل ہو گیا تو خلیفہ بنا دیا، اجازت دے دی، یہ اس کی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ جو صحیح اجازت ہے اور خلافت ہے اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں کہ وہ اجماع امت ہے۔ پیری مریدی میں خلیفہ یا مجاز بنانے کی کیا دلیل ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے حقیقت بھی سمجھائی۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، یہ صحیح کہا تھا میں نے، اور اگر حضور نے صحابہ نے ایسا کیا ہو تو دلیل لو، دلیل تو کوئی لاتا نہیں، میں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا ہے۔ تو کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت نہیں ہے۔ اور میں نے مثال دی کہ یہ جو نماز کے بعد اپنی اپنی بھاشاؤں میں دعا کرنا ہے حضور سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مگر اس کو کون بدعت کہے گا؟ اجماع امت سے یہ حسن ہے، اسی طرح سے یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ بدعت کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ غیر مقلدین نے چلایا ہے، کوئی بھی بات ہاں بدعت، جیسے ذرا حدیث جو حدیث نہیں ماننے کا حدیث ضعیف، ایسے ہر چیز کو بدعت کہہ دیا۔ بدعت وہ چیز جس کی اصل نہیں ہے یا روٹ نہیں ہے، اگر جڑ بھی ہے
اس کا روٹ ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے، اور اس کا روٹ ہے حضور نے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو بیعت کیا ہے، اور بیعت کرنے کا مقصد ان کی تربیت ہے، اور تربیت کریں گے تو پھر امت نے، علماء نے 1400 سال سے امت علماء نے جو تربیت یافتہ تھے ان کو اجازت دی کہ جاؤ اللہ نے فرمایا کہ وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، نولہ ما تولا، اور کہاں جائے گا، آئے گا تو ہمارے پاس، ہم اس کو جہنم میں ٹھونسیں گے۔ اسی سے مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ یہاں رک کر کے رکو، امت میں اب 73 فرقے ہو گئے ہیں۔ اس 73 فرقوں کا اتفاق مراد نہیں ہے، 73 فرقوں کا تو کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو اہل حق ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو ائمہ اربعہ کا، 4 ائمہ کا فالو کرتے ہیں، وہ کسی مسئلے پر متفق ہیں تو یہ اجماع ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، پوری امت کے 73 فرقوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس امت میں جو صحیح ہیں یعنی اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ 4 ائمہ کے فالوورز ہی ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے دروس سے 100 دروس کے درس نمبر، سبق نمبر 95 میں اس کی صراحت کی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے یہی اہل حق ہے۔ یہ 4 ائمہ کے ماننے والے کسی مسئلے پر متفق ہوں تو یہ اجماع امت ہے۔ اگر کوئی گمراہ فرقہ اختلاف کرے تو گمراہ فرقے کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ دیکھو میں مثال دوں، اجماعی مسئلہ ہے کہ مسلمان کے لیے 4 بیویاں ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، 5 جمع نہیں کر سکتا۔ ایک فرقہ ہے غیر مقلدین کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو، حدیث میں ہے کہ حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھی، تو حدیث پر عمل کرو، 9 بیویاں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے عرف الجادی، عرف کے معنی خوشبو، الجادی کے معنی زعفران، عرف الجادی زعفران کی خوشبو۔ نواب صدیق حسن خان بڑے عالم گزرے ہیں غیر مقلدین کے، ان کے صاحبزادے ہیں، لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان، ان کی کتاب ہے عرف الجادی۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 4 بیویوں میں حصر نہیں ہے، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو۔ وہاں پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں میں تو اجماع سے ثابت ہے کہ 4 بیویاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہاں اجماع ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ یہ لکھا ہے جملہ کہ اجماع کہاں ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے اختلاف جو ہے اجماع کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ اجماع جو ہے ائمہ اربعہ کے متبعین کا اجماع۔ اور دیکھو یہاں ایک بات اور بھی سنو، اگر سعودیہ والے حنبلی ہیں، لیکن وہاں کہتے تو ہیں کہ ہم حنبلی ہیں لیکن ہیں غیر مقلد۔ بس اگر سعودیہ میں کوئی لوگ اس میری بات کا انکار کریں تو وہ کہ یہ تو حنبلی ہے اور انکار کر، وہ حنبلی نہیں ہو تو غیر مقلد ہیں۔ بہرحال 4 ائمہ کے ماننے والے متفق ہیں کہ نماز کے بعد متصلاً دعا کرنا اپنی زبان میں ہی حسن ہے، اچھا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی 4 ائمہ کے علماء کا اجماع، یعنی اجماع امت یہی دلیل ہے۔ بس اسی طریقے پر جب میرے بھائیوں بیعت ثابت ہے، مردوں کی بھی بیعت ثابت ہے، عورتوں کی بھی بیعت ثابت ہے، اور اس پورے 1400 سال میں کسی نے عورتوں کو تو اجازت نہیں دی ارشاد کی، کیونکہ عورتوں کو نبوت نہیں ملی، اللہ نے دی، کیونکہ نبوت عورت ہونے کی حالت میں عورت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبوت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ تو اگر عورت کو اگر خلیفہ بنایا جائے گا تو وہ عورت ہوتی ہوئی وہ خلافت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ لہذا ماضی سے 1400 سال سے مردوں کو اجازت دینے کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور پہلے لفظ آتا تھا مسترشد، دینی رہنمائی حاصل کرنے والا، یہ لفظ آتا تھا۔
اور پھر وہ مسترشد جو ہے وہ آگے مرشد بنتا تھا، آگے رہنمائی کرتا تھا، بعد میں لفظ بنا. جیسے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں کہیں تصوف کا لفظ نہیں آیا، جگہ جگہ احسان، محسنین یہی لفظ آیا ہے. حدیثوں میں ایک دوسرا لفظ زہد اور زہادہ بھی آیا ہے، تصوف کا لفظ حدیث میں بھی نہیں آیا. لیکن بعد میں جب ساری دنیا ٹیلی کاٹ کے کپڑے پہننے لگی اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اون کے کپڑے پہنتے رہے، تو خادی بھنڈار کے کپڑے پہنتے رہے، تو ان کا نام صوفی اور تصوف بن گیا. تو اب یہ زمانے کے اعتبار سے اصطلاحیں بدلتی ہیں، ورنہ یہ جو احسان، محسنین، زاہد، زہادہ، صوفی، تصوف، یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ زمانے کے اعتبار سے تعبیریں بدلی. پہلے مسترشد، جب تک مرید ہے، پیر سے رہنمائی، دینی رہنمائی حاصل کر رہا ہے تو وہ ہے مسترشد. پھر اس کے بعد جب وہ کامل ہو گیا تو اب اس کو اجازت دے دی تو اب وہ مرشد بن گیا، اب وہ دوسروں کی رہنمائی کرے گا. پر اس پر تمام 1400 سال سے اجماع چلا آ رہا ہے. بس اس کی دلیل یہ اجماع امت ہے. خلیفہ اور مجاز کی جو پھر یہ جو خلافت اور مجاز ہے یہ کاروبار بن گیا. یہ جو کاروبار اب بن گیا ہے یہ میری مراد نہیں ہے. یہ جو اب کاروبار بن گیا ہے، کاروبار کیسے بنا؟ اب یہ جو پیری مریدی ہے ہدیے لینے کے لیے ہے، ہدیے لینے کے لیے ہی پیری مریدی ہے. اور ہمارے اکابر، میں نے بتلایا تھا کہ حضرت گنگوہی نے نواب سلطان جہاں بیگم کی بیعت قبول کی تھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کوئی احسان و مروت کا معاملہ نہ کریں. اور حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں اگر کوئی ہدیہ دینا چاہے تو پہلے درخواست دو اور اجازت ملے تو ہدیہ لاؤ، ورنہ ہدیہ نہیں لا سکتے. اور ہمارے پالنپور کے حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ تو کسی کا ہدیہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں ان مومنوں کو پیروں کی بیعت میں سے نکال کے لایا ہوں، اور یہ جو پیر ہیں وہ ہدیے وصول کرنے کے لیے پیری موریدی کرتے ہیں. تو اگر حضرت بھی ہدیے لینے لگیں گے مومنوں سے تو پھر بات وہی ہو گئی جو ان کی تھی، پیروں کی تھی. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو کاروباری خلیفہ ہے، کاروباری مجازن ہے، میری یہ مراد نہیں ہے. لیکن جو صحیح بندے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل اجماع امت ہے، اور 1400 سال سے یہ سلسلہ اجازت کا چلا آ رہا ہے، لہذا صحیح ہے. بس یہ جو کاروباری سلسلہ ہے اس کو روکو، اپنے گھر بیٹھو. جو بھی ہدایت کا طالب ہے وہ آپ کے پاس آئے، پہلے اس کو جانچو کہ وہ واقعی کسی صحیح مقصد سے بیعت ہونا چاہتا ہے یا کوئی برا مقصد ہے. جب معلوم ہو جائے کہ نہیں صحیح مقصد ہے پھر بیعت کرو. پھر اس کو اپنے پاس رکھو، رگڑو، سال بھر رکھو اور عرصے دراز تک رکھو اور رگڑو. پھر جب اس میں کمال پیدا ہو جائے تو پھر اس کو اجازت دو. آج کل جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 2-4 مرتبہ سیزن وار رمضان میں آ گیا اور بڑے بڑے ہدیے لے کر آ گیا، پروپیگنڈا کرنے کے قابل ہو گیا تو خلیفہ بنا دیا، اجازت دے دی، یہ اس کی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے. جو صحیح اجازت ہے اور خلافت ہے اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں کہ وہ اجماع امت ہے. پیری مریدی میں خلیفہ یا مجاز بنانے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے حقیقت بھی سمجھائی. بیان میں کہا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، یہ صحیح کہا تھا میں نے. اور اگر حضور نے صحابہ نے ایسا کیا ہو تو دلیل دو. دلیل تو کوئی لاتا نہیں، میں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا ہے. تو کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت نہیں. اور میں نے مثال دی کہ یہ جو نماز کے بعد اپنی اپنی بھاشاؤں میں دعا کرنا ہے حضور سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مگر اس کو کون بدعت کہے گا؟ اجماع امت سے یہ حسن ہے. بس اسی طرح سے یہ بھی بدعت نہیں ہے. بدعت کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ غیر مقلدین نے چلایا ہے. کوئی بھی بات ہاں بدعت، جیسے ذرا جو حدیث نہیں ماننے کا حدیث ضعیف، ایسے ہر چیز کو بدعت کہہ دیا. بدعت وہ چیز جس کی اصل نہیں ہے یا روٹ نہیں ہے، اگر جڑ بھی ہے
اس کا روٹ ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے، اور اس کا روٹ ہے حضور نے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو بیعت کیا ہے، اور بیعت کرنے کا مقصد ان کی تربیت ہے، اور تربیت کریں گے تو پھر امت نے، علماء نے 1400 سال سے امت علماء نے جو تربیت یافتہ تھے ان کو اجازت دی کہ جاؤ